اللہ کے نبی کا اللہ کا حکم ہم ماننے کو تیار نہیں. WHO کو حکم کو ماننے کو تیار. لوگ کہتے نہیں, ڈاکٹر جب کہتے ہیں یہ پرہیز کرو, یہ پرہیز کرو, یہ پرہیز کرو, ہم پرہیز کرتے ہیں, شوگر بڑھ جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. لیکن اللہ اس کے نبی نے بھی تو کچھ کہا ہے, اس سے بچو. کیا کرو؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگو, میرے نبی جس بات کا حکم دے کرو, جس سے روک دے رک جاؤ. میرے بھائی, میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں دعا نہ کی گئی. سجدے میں رو رو کر ہم نے اپنے مدرسے میں ان طلبہ کو دیکھا, سجدے میں اس طرح رو رہے تھے. میں نے ان طلبہ سے کہا کہ انشاءاللہ اللہ دعا قبول کریں گے. ہماری دعا, تم طالب علم ہو, مہمان رسول ہو. یہ مدرسوں کا کارنامہ ہے بھائی. آج بعض لوگ فون کر کے پوچھتے مولانا مدرسے میں بچے ہیں, میں کہا نہیں چچے ہیں. اب تم کون پوچھنے والے؟ مدرسے کا ذمہ دار سمجھے گا. تمہاری ذمہ داری تم مدرسے میں دو, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, عطیات, ہدایا تم پیش کرو. اب وہ سمجھے گا, وہ اتنے فیملی کو پال رہا ہے, وہ ذمہ دار مدرسے کا. تمہیں اس کا احساس نہیں. مدرسے میں بچے ہیں. ایک صاحب نے ہمیں ٹیلی فون کیا, مولانا مدرسے میں بچے میں کیوں؟ کہ پیسہ دینا تھا. میں کہا بچے نہیں کو پیسہ نہیں دو گے؟ میں جانتا ہوں نہیں. میں جانتا ہوں نہیں, سب جانتا ہوں, ایڈی جانتا ہوں. وہ سمجھا کہ شاید مولانا صاحب دوبارہ فون کریں گے. میں نے نہیں کیا اس کو. میں تو جو لوگ مستقل ماہانہ دیتے ہیں ان کو نہیں فون کرتا ہوں. یہ سمجھیں گے ہو سکتا ہے پیسے کے لیے فون کیے رہیں گے. مزاج لوگوں کا ہے, میں نہیں کرتا ہوں. میں پیچھے نہیں پڑتا ہوں کسی کے. بھئی یہ مدرسے والوں کا احسان ہے کہ وہ آدمی بھیج کر آپ سے زکوٰۃ لے رہے ہیں. اس احسان کو لوگوں قیامت تک تم چکا نہیں سکتے ہو. مدرسے والے کا احسان ہے. اس لیے مدرسوں میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کی جاتی ہے. میرے بھائی دعا کرو, کثرت سے استغفار کرو. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے پیغمبر, جب تک آپ ہیں آپ کی امت پر اکٹھا عذاب نہیں آئے گا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی, عذاب نہیں آئے گا. پتہ چلا میں اور آپ استغفار نہیں کرتے. کیوں؟ مولوی صاحب, ہم حاجی صاحب, مفتی صاحب, فلاں صاحب, ہم کہاں گناہ کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کتنے گناہ ہو رہے ہیں. ہمیں استغفار صبح شام استغفر اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 100 دفعہ صبح پڑھیں گے, رات میں پڑھیں گے, اور اللہ سے رو کر دعا مانگیں گے, سب کے لیے مانگیں گے. اللہ کے نبی نے کہا الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے مکرم کی چیز کوئی نہیں. مانگ کے دیکھو, حق یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ مانگو. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں. اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو بھائی نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ ہم کو پریشان کر رہا ہے. نعوذ باللہ. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں. اللہ آزماتے ہیں. قرآن کہتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزمائیں گے, جان لے کر, مال لے کر, زمین و باغات کو اجاڑ کر اللہ آزمائیں گے. اللہ خود کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تم جو کھیتیاں کرتے اگاتے ہمیں کہ تم اگاتے ہو؟
لو نشاء لجعلناہ حطاما، اللہ کہتے ہم چاہیں گے تو بھوسا بنا دیں گے. تم صرف باتیں بناؤ گے، مسالہ ٹھیک نہیں تھا، پانی نہیں آیا، فلاں ہوا، یہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا. تم جب پانی پیتے ہو، میں وضو کے بارے میں کہتا تھا، پانی برباد کرنے والوں، کبھی ہم نے سوچا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نے نل لگا دیا، موٹر لگا دیا، پانی اندر سے اللہ دے رہے ہیں، نتھرا ہوا صاف پانی. کتنی بڑی نعمت اللہ کی. کبھی ہم غور کریں پانی آیا کہاں سے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. سوئچ دبایا، موٹر تو ہے چلتا ہے، پائپ مار دیا، پانی آ گیا. کبھی سوچیں ہم، غور کیا ہم نے؟ قرآن کہتا ہے لو نشاء لجعلناہ اجاجا افلا تشکرون. اللہ کہتا ہم چاہیں گے پانی کو کھارا بنا دیں گے. اب تم کیا کہو گے؟ آئرن ہو گیا پانی، آئرن پڑ گیا، فلاں ہو گیا. اللہ کہتے ہم نے کیا. کبھی ہم نے اللہ سے مانگا اے اللہ آپ ہمیں میٹھا پانی عطا فرما دیجئے. کبھی ہم نے نفل پڑھ کے دعا مانگی، پیسہ ہے، مستری ہے، چلو کام کرو. یقین اللہ کی ذات پر رکھو. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، آزمائیں گے، بیماری دے کر، پریشانیاں دے کر، مصیبت میں ڈال کر، لیکن وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. حدیث میں آتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت سعد ایمان لے آتے ہیں، ان کی والدہ ابھی کافرہ ہیں، ایمان نہیں لائی ہیں. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آتے ہیں، ان کی والدہ کو اطلاع ہو جاتی ہے. وہ اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں، اتنا فرما بردار بیٹا سعد ہے. کہا کہ بیٹا تو جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے کو واپس کر دے، ورنہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گی. ماں کھانا بن کر دیتی ہیں کہ بیٹا اسی وقت کھانا کھاؤں گی جب تو اس محمد کا نام لینا چھوڑ دے گا. اتنا کہتی ہیں. حضرت سعد جو ہے ایمان پر قائم ہے. کیوں؟ جسے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نہیں مانی جائے گی مخلوق کی بات خالق کی نافرمانی میں. اب دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ماں کھانا نہیں کھا رہی. اب 3 دن ایک بوڑھی عورت ہے، جب کھانا نہ کھائے تو کیا حال ہوگا؟ اب ماں کا آخری وقت ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں کو سمجھاتے ہیں کہ ماں یاد رکھو رب تنہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب ماں تو بھی ایمان لے آ. ماں یہ کہتی ہے کہا کہ سعد تو ایمان واپس کر دے ورنہ اپنے سامنے میری روح نکل جائے گی. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر آنسو ہے. ماں کا آخری وقت ہے. اب جب ماں کہتی ایمان واپس کر، اب میں مرنے جا رہی ہوں، حضرت سعد نے کہا کہ ماں سن لے، تو مر جائے یا رہ جائے، میں ایمان کو واپس نہیں کر سکتا. اتنا کہنا تھا. ماں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. کہا کہ سعد میں تیرا یقین، تیرا اعتماد کو جانچ رہی تھی کہ صحیح معنی میں تو اللہ کے نبی پر یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ ایمان لایا ہے یا ویسی سرسری طور پر لایا ہے. ماں ہے. میرے بھائی اللہ بھی آزماتے ہیں بندوں کو. اس لیے دعا ایک ایسی عبادت کہ ہم صحیح معنی میں مانگ کے دیکھیں. میرے دوستو روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہیں حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ. حضرت مالک ابن سنان اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے ہیں. یہی مالک ابن سنان ہیں جب اللہ کے نبی کو حضرت سعد ابن وقاص کا بھائی عتبہ نے پتھر مارا تھا، آپ کی پیشانی پر لگا تھا، خون نکلا تھا. اسی مالک ابن سنان نے خون کو چوس لیا تھا. یہ مالک ابن سنان رسول اللہ کے ساتھ ایک جہاد میں جاتے ہیں اور شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کفنایا، دفنایا، جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی
میرے دوست بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر سچے معنی میں دعا کی جائے، دعا ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتی ہے۔ اب اللہ کے نبی آئے، مالک ابن سنان کی ماں بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی ہے، اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گزرتے ہیں، وہ بڑھیا سلام کرتی ہے اور پوچھتی ہے میرا بیٹا مالک ابن سنان کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا اللہ کے نبی رحمت کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ سوچئے ذرا، اللہ کے نبی ایک اشارہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کوئی جو بھی صحابی آتا اس سے پوچھتی، وہ رسول اللہ کو اسی بات کو نقل کر دیتا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، سلام کیا، کہا کہ اے ابو بکر، میرا بیٹا مالک ابن سنان کہاں؟ اب تک نہیں آیا۔ یہ ذرا سا ٹھٹر گئے، کیا عجیب بات ہے، اتنے لوگ گئے، کسی سے اس نے پوچھا نہیں، مجھ سے پوچھتی ہے۔ کہا کہ مجھ سے پہلے تو رسول اکرم سید بنی آدم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا کہ ابو بکر میں نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ میرے بھائی، اتنا کہنا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ بتائیے، صدیق اکبر جن کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے، صدیق کے لقب اللہ نے دیا ہے، وہ ابو بکر کہتا پیچھے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، جیسی آگے بڑھے پورا بدن کانپ گیا حضرت صدیق اکبر کا، اور متوجہ ہوا آسمان کی طرف، ہے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے پوری کائنات کو بنانے والے، آج یہ ابو بکر جسے تو نے صدیق کا لقب دیا ہے، آج تک میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، آج ایک ماں کے لیے، ایک ماں کی حفاظت کے لیے، ایک ماں کی دل کو رکھنے کے لیے آج تیرے صدیق کی زبان سے ایک جھوٹ بات نکل گئی، ایک جھوٹی بات نکل چکی ہے۔ کہا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے کائنات کو بنانے والے، میں اب اللہ کے نبی کے تیرے نبی کے پاس جاؤں گا، کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا، کیا چہرہ پیش کروں گا، اس لیے کہ میں نے آج جھوٹ کہا ہے، اے اللہ اس جھوٹ کو سچ میں بدل دیجئے۔ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے کرتے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مالک، اے میرے پروردگار، آپ اس جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دیجئے۔ آپ کے صدیق نے ایک جھوٹ کہا ہے، ایک ماں کے لیے کہا ہے، ایک ماں کی حفاظت کے لیے کہا ہے۔ دوست بزرگ نوجوانوں روتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اے اللہ اس جھوٹ کو سچ میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مسجد نبی کے اندر ایک شور ہوتا ہے، کہاں کے دعا مانگنے والے، اے ابو بکر، مالک ابن سنان مسجد کے اندر آ چکے ہیں۔ میرے بھائی مانگ کے دیکھو، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ صحیح معنی میں اگر ہم متوجہ ہوں اللہ کی طرف، ہمارا اللہ پر ہمارا یقین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ آج ہم بھول گئے، اپنی حقیقت کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو مسجد سے، مدرسوں سے، علماء سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آج کوئی بیمار ہوتا ہم دیکھنے نہیں جا پاتے۔ میں جنازہ پڑھانے کہیں ایک گیا تو بہت سے لوگوں نے فون کیا، مولانا آپ جمعہ جائیں گے نہیں ہو۔ میں کہا کہ پھر کیوں؟ جنازہ میں پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا، آپ کو اعتراض؟ یعنی اتنا خوف، وہ زیادہ خوف دلانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، احتیاط اپنی جگہ، شریعت کے اندر بھی بہت سی چیزوں کے اندر احتیاطی تدابیر بتائے گئے، ہم نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمیں بار بار تنبیہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں، تبدیل کریں، اور اللہ اس کے نبی کے طرز و انداز پر زندگی گزاریں گے، صحیح طور پر، صحیح طریقے پر وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پابندی کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں وبائی امراض سے محفوظ کر دے گا۔ چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے
گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، سبب کیا ہے کہ تم احکام نبی کو بھول بیٹھے ہو، سبب کیا ہے کہ تم احکام نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، مسلمان ہو کے فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، مسلمان ہو کے فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، تمہارا مرتبہ کیا ہے خدا را خود کو پہچانو، تمہارا مرتبہ کیا ہے خدا را خود کو پہچانو، خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں، خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو۔ دوست بزرگوں، درود پاک پڑھ لیجئے، دعا کر لی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رافع الدرجات، يا دافع البليات، يا كافي المهمات، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، أغثنا 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 يا إلهي إن عبادك المذنبون نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على النبي الكريم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا فيروس، اللهم احفظنا من كورونا فيروس، اللهم اكشف عنا كورونا فيروس. بسم الله. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا. بسم الله. اللهم لا تقتلنا بقهرك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا مفرج کرب المکروبین، یا مجیب دعوت المضطرین. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اے اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، اے اللہ آپ ہمارے معبود ہیں، اے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، اے اللہ آپ ہمارے رازق ہیں، اے اللہ آپ تنہا ہیں، اے اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہیں، اے اللہ آپ اپنی صفات میں بھی تنہا ہیں. آپ کا کوئی ساجی نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. اے اللہ آپ پاک ہیں، بے عیب ہیں، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں. آپ کی قوت سب سے بڑی ہے، آپ کی طاقت کن فیکون والی ذات ہے. میرے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. اے اللہ آپ کا کوئی لڑکا نہیں، آپ کسی کے لڑکے نہیں، آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں. اے میرے مالک ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، سیاہ کار خطا کار بندے ہیں. اے میرے رب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے میرے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اے مالک ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہ، ہماری جو نافرمانیاں ہیں یہ معافی کے لائق نہیں ہیں. اے میرے رب، اے میرے اللہ ہم آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اے اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اپنے محبوب کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے اللہ ہمارے اعمال جب قبر اطہر پر پیش کیے جاتے ہوں گے، اے اللہ تیرے نبی کو بڑا صدمہ پہنچتا ہوگا کہ میرے بندے جن کے لیے میں نے جنت البقیع میں دعا مانگی، میرے امتی جن کے لیے میں نے جنت البقیع میں دعا مانگی، میرے امتی جن کے لیے میں نے راتوں کو سجدے میں دعا مانگی، جن کے لیے میں کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا، میرے پیر پر ورم آ گئے، جن کے لیے میں سجدے میں رہا، جس کی وجہ سے عائشہ صدیقہ جھانک کر دیکھتی تھی کہیں میرے نبی اللہ کے پیارے تو نہیں ہو گئے. اتنی لمبی سجدہ آپ کرتے تھے کس کے لیے؟ میرے مالک ہمارے لیے آپ کرتے تھے. آپ نے ساری تکلیفوں کو جھیلا ہے، اے میرے مالک ہمارے لیے جھیلا ہے. کہیں تیرے نبی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں تیرے نبی قبر میں ہم سے رخ نہ پھیر لیں، حشر میں رخ نہ پھیر لیں. اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے میرے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے. مہلک اور دائمی امراض سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو بچا لیجئے. اے اللہ مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ حرم شریف کی حفاظت کر لیجئے، کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما لیجئے، مسجد نبوی کی بیت اللہ شریف کی حفاظت کر لیجئے. گنبد خضرا میں آرام کرنے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے روضہ اطہر کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ جو حکومت اے اللہ اس کی عزت و حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں انہیں ختم فرما دیجئے. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجئے. فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کر لیجئے. اے میرے اللہ
ان معصوم بچوں کو ہم کیا جواب دیں گے جن بچوں کو چھلنی کر دیا گیا، جن بچوں کو جلا کر مار دیا گیا؟ اے میرے رب، بچے اگر ہمارا دامن پکڑ لیں گے کہ تم کہاں تھے جب ہمیں جلایا جا رہا تھا، تم کہاں تھے جب ہم پر گولی چلائی جا رہی تھی؟ اے اللہ، وہ شام کی بچی جب دوڑ کر بھاگتی ہے، فوٹوگرافر اس کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ یہ کہتی تجھے خدا کا واسطہ معصوم بچی میرے سر پر دوپٹہ رہی ہے، تو میری تصویر مت لینا۔ میرے مالک، میرے اللہ، جب وہ بچہ فلسطین کا، وہ بچہ جب بھوکا ہے، کھانے کو نہیں ہے، بھوک کے بارے وہ بچہ ایک دعا مانگتا، میرے مولا، وہ بچہ یہ دعا کرتا ہے، میرے اللہ، اے میرے رب، میں کئی دن سے بھوکا پڑا ہوں، کھانے کو نہیں ہے، میرے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، میرے اللہ، آپ مجھے موت دے دیجیے تاکہ میں جنت میں جا کے کھا تو سکوں۔ میرے رب، بچہ جب ہمارے دامن کو پکڑ لے گا کیا جواب دیں گے؟ اے میرے مالک، آپ ہم سب کی حفاظت کر لیجئے۔ اے اللہ، پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما لیجئے، اس ملک کو بچا لیجئے، امن و امان عطا فرما دیجئے، آپس میں اتحاد و محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے میرے رب، محبت پیدا کر دیجئے۔ اے میرے اللہ، مدارس، مساجد، خانقاہ، تبلیغی جماعت کی حفاظت کر لیجئے۔ اے اللہ، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما لیجئے، جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما لیجئے، مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ، جمعیت کے اندر اتحاد پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جماعتوں کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر اتحاد پیدا کر دیجئے، سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے مالک۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، مجھ جیسا گناہ گار بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے مالک، اس میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اس میں حجاج کرام بھی ہیں۔ اے اللہ، دیندار لوگ بھی ہیں، مولا لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ، مدرسوں کو بچا لیجئے۔ اے اللہ، مسجدوں کی حفاظت کر لیجئے۔ اے اللہ، اس ملک کے اندر ظالم حکومتوں کو ختم فرما دیجئے، امن و امان عطا فرما دیجئے، فساد سے بچا لیجئے، نفرت کے ماحول کو ختم کر دیجئے، ہماری ماں بہنوں بھی بچوں کی عزت آبرو کو بچا لیجئے۔ اے اللہ بچا لیجئے، ہم سب کو متحد کر دیجئے۔ اے اللہ، ایک ایک عالم کی، علماء کی حفاظت فرما لیجئے، طلباء کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ، علماء کے گھر والوں کی حفاظت کر لیجئے۔ اے میرے مالک، اے اللہ، آج جس قدر حملے ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اللہ، کیا اس ملک میں تیرا قرآن نہیں رہے گا؟ اے اللہ، کیا اس ملک میں تیرے علماء نہیں رہیں گے؟ اے اللہ، کیا اس ملک میں تیرے نام لینے والے نہیں رہیں گے؟ اے اللہ، ہمارا قصور یہ ہے، تیرے نبی کا نام لیتے ہیں مالک، گناہ گار ضرور ہیں مولا، ہم تجھی کی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو سجدہ کرتے ہیں، تیری عبادت میں لگے ہیں مولا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کو، ہماری تمام ماں بہنوں سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ، سب کو بچا لیجیے، جو مریض ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بیمار ان کے حیات میں، صحت میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے بھی بچوں کو دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس مسجد کی حفاظت کر لیجیے، مسجد والوں کی حفاظت کر لیجیے، اس گاؤں کی حفاظت فرما لیجیے، گاؤں کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اب تک جتنے لوگ مولا مرحوم ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرما لیجیے، خصوصاً حضرت مولانا سید ارشد بدری صاحب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ، حضرت کی صحت میں، حیات میں، قوت میں، توانائی میں، عمر میں، حیات میں بے پناہ برکت عطا فرما دیجیے۔ جمعیت علماء کو ایک کر دیجیے مالک، ایک کر دیجیے میرے مالک، تبلیغی جماعت کو ایک کر دیجیے میرے مولا۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن مالک تو بڑے بڑے نافرمانوں کی سنتا ہے، اس گناہ گار ہاتھ کو واپس نہ فرمائیے میرے رب۔ اس مسجد کو قبول فرما لیجئے، مسجد کے امام صاحب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی سب کو قبول فرما لیجئے، امام صاحب کے گھر والوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے بیوی بچوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ان کا عمر برکت عطا فرما
دیجیے، ان کی علم تقوی برکت عطا فرما دیجیے، جس محبت کا اظہار کے مولا اس محبت کا بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے، یہاں جتنے علماء سب کی حفاظت کر لیجیے، اے اللہ علماء کو بچا لیجیے مالک، یہ چاہتے ہیں علماء ٹوپی داڑھی والے ختم ہو جائیں، دین بتانے والا کوئی نہ رہے مالک، ایک عالم کی عمر میں برکت عطا کر دیجئے، عالموں کو بچا لیجئے، مدرسوں کی حفاظت کر لیجئے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، کچھ بھی ہو مولا سب مدرسے کو بچا لیجئے، اے اللہ پوری ملت کی حفاظت فرما لیجئے، ہم سب کو تمام شرور فتن سے بچا لیجئے مالک، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔